ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہتا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے، پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوچی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دیا جائے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سے سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی نہ آسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیا کے پودے وغیرہ تھے۔ برآمدے میں گملے میں کیری سی بنا کر امی نے بہت سارے سدا بہار پودے لگا کر اس کو سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر ہی لیا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اس بات میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈربے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کوہاز کے پاس کہیں مناسب گھر مناسب کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا ہے وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکی دار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکی دار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکی دار 4 پائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہیں۔ ابا کا خیال تھا کہ گھر جیسا بھی ہو، اور وہ جیسا بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سربو ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں پھر کرایہ پوچھیے گا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں۔
آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ روم، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے بھائی؟ ابا سٹپٹا کر بولے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا ہے۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چھپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا، جوان بچے ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا تو کرایہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی امید نہیں ہے۔ اس عرصے میں میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی کی خواہش پوری ہو جائے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئی۔ اندھیرا نہ ہوتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولی۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی۔ ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خریدیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا۔ چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا ہے، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی تو بانچیں کھل گئیں۔ بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی، ہائی یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بولی، شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولی، ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا۔ یہ بھی بن رہا ہے شاید، خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی باراضی دیکھا تو وہ واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر چمکنے دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی تھی۔ میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا، غرض یہ کہ گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔
हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज दी। अम्मी दौड़ती हुई गई। उन्होंने कहा कहीं से कोई वाल्व बंद हो गया है, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उसे बाल्टी में भरकर पानी दिया। वो नहाकर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जो ही नलका खोला पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि उसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वॉशर खराब हो गया है। उन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया, पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा वक्त प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, न शावर से पानी आ रहा था न टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जिन्नात होंगे। मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूफू कर रही थी जैसे उसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वो तो बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय पीने चला गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गुर्रा रही थी। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही थी। हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसे फूफू करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नज़र आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टैंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। उसने नलका खोलकर दिखाया, वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टैंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे इसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज़ आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने झल्लाकर टैंक खोला मगर उसमें पत्थरे भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया। उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंकी में पानी की बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लॉट से पानी भरकर लाया। यूं सबने हाथ मुंह धोया और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चिल्लाया, अम्मा पानी आ रहा है। हाँ, टैंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने। अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी, मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा और टैंकी का ढक्कन उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मम्मा है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुला दिया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते थे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो उन्हें हमारे पास छोड़ गई। इन्हें आए हुए 1-2 रोज ही हुए थे कि कमरे से उनके चीखने की आवाज़ें आने लगी। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाती थी और उसका रवां रवां खड़ा हो जाता था, बिल्कुल उसी तरह मामू के सर के बाल खड़े हो गए थे।
ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں کون آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا وہ زرد ہو کر بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ لہرایا۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل کر آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، میں سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لوگ خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوف زدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے سانپ لہرانے لگا۔ میں بولا، نہیں ابا ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھی۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی، انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھئے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے، میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے، چل کر دیکھے، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا، حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے، وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے، اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ نے ملانے لے آئے ہیں یہاں پر، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا حال برا تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا، انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھنچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔